الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين صدق الله العظيم ومن آياته أن خلقكم من تراب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ثم إذا أنتم بشر تنتشرون پھر تم دیکھتے ہی دیکھتے انسان بن کے زمین میں پھیل گئے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم میں سے ہی تمہاری بیویاں بنائی لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ ان سے تم سکون حاصل کرو وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اور آپس میں ایک دوسرے کے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ یقیناً یہ نشانی ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا واختلاف السنتکم والوانکم اور تمہاری زبانوں کو اور رنگتوں کو مختلف کر دیا ان فی ذلک لآیات للعالمین بے شک یہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون بے شک یہ نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لیے گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے مشرکین کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا اور بعض لوگ ایسے ہیں جو آخرت کا انکار کرتے ہیں جیسے کافر ہیں کچھ دہریہ قسم کے لوگ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ قیامت کے دن مرنے کے بعد ہم نے اٹھنا نہیں ہے کوئی حساب کتاب نہیں ہونا جنت جہنم کو بھی یہ لوگ نہیں مانتے ہیں اور بعض تو وہ ہیں کہ جو قبر کے عذاب کے بھی منکر ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ان باتوں کے جواب میں کچھ دلائل دیے کچھ باتیں ارشاد فرمائی اور میں سے ایک تو میں نے پچھلے درس میں آپ حضرات کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جو زندہ سے مردے کو پیدا کرتا ہے مردے سے زندہ کو نکالتا ہے اور زمین کو مردہ ہونے کے بعد اس کو بھی زندہ کر دیتا ہے جیسے مرغی زندہ ہے اس میں سے انڈا نکلتا ہے انڈا مردہ ہے پھر انڈا مردہ ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ نے پھر زندہ مرغی کو بچے کو پیدا کیا پھر وہ مرغی بن گیا انسان زندہ ہے اس میں سے جو نطفہ نکل رہا ہے وہ مردہ ہے اور پھر اس نطفے کو مادر رحم میں ٹھہرایا اور پھر اس میں سے مردہ سے ماں کے پیٹ سے بچہ بن کر نکل رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ مردہ سے زندہ کو زندہ سے مردہ کو پیدا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ جب یہ پیدا کر سکتا ہے مردہ سے زندہ کر سکتا ہے زندہ سے مردہ پیدا کر سکتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ انسان کو ایک بار پیدا کرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟
اللہ تعالیٰ زمین جب بنجر ہو جاتی ہے، بے جان ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بارش کے ذریعے سیراب کر کے اس مردہ زمین کو پھر زندہ کر دیتا ہے، پھر اس پر پھل پھول اور اس پر لہلہاتے جو ہے سبزہ اگنے لگ جاتا ہے، ہریالی آ جاتی ہے۔ یہ زمین کو زندہ کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ جب وہ اس مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، کیا وہ انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ انسان کو دوبارہ نہیں اٹھا سکتا؟ تو اس لیے فرمایا کہ یہ عقل والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد دوسری دلیل یہ دی، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، پھر تمہیں انسان بنا کر دنیا میں پھیلا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا۔ جب فیصلہ کیا کہ انسان کو بنانا ہے اور انسان کو دنیا میں بھیجنا ہے، اور اس کے لیے آدم علیہ السلام کو بنایا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین میں پھیل جاؤ اور زمین کے مختلف حصوں سے مٹی تھوڑی تھوڑی لا کر لے آؤ، اس سے آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنے گا۔ اور اس طرح روئے زمین سے مختلف حصوں سے مٹی لے کر آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا گیا، اور اس کے بعد پھر اس میں روح ڈالی گئی، اور پھر آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیج دیا گیا۔ اور وہ ایک وسیلہ جو بنا دنیا میں آنے کا کہ وہ درخت سے اللہ نے منع کیا اس کا پھل نہیں کھانا، اور کھا لیا، شیطان نے بہکا دیا، اور پھر وہ جو پھل کھانا تھا اور یہی ذریعہ بنا ان کے دنیا میں آنے کا۔ یہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ بنانا تھا دنیا میں، کیونکہ بھیجنا کا فیصلہ ہو چکا تھا، تو اس کے لیے کوئی ایسی چیز اور ایسی کوئی بنیاد، کوئی عمل بننا تھا جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام دنیا میں آنے تھے۔ تو اس پھل کھانے کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے میری بات نہیں مانی، آپ کو جنت سے دنیا میں بھیجا جائے گا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا گیا۔ آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے بالکل اکیلے، دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے، پہلے انسان تو آدم علیہ السلام ہے، دنیا میں تو کچھ بھی نہیں ہے، تنہائی محسوس کر رہے ہیں، پریشان ہیں، غمگین ہو رہے ہیں، اور ایک تنہائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ تو حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام کی بیوی بنایا، اور پھر ان کے ملاپ سے پھر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا سلسلہ شروع فرمایا، کیونکہ آدم علیہ السلام کے مجسمے کے لیے مٹی کئی جگہوں سے لی گئی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں انسان جو آئے ہیں وہ بھی پھر کئی طرح کے انسان ہیں، ان کے مزاج بھی کئی طرح کے، ان کے خاندان قبیلے کئی طرح کے، ان کی زبانیں کئی طرح کی، ان کے جو ہے رنگتیں کئی طرح کی، ان کا مزاج، یہ سارا سلسلہ مختلف ہے، کیونکہ مٹی مختلف جگہوں سے لی گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح انسان کو بنایا ہے۔ پنجاب سے مٹی ہے تو پنجاب کے لوگ پنجابی پیدا ہوئے، اگر پشاور سے ہے تو پٹھان ہے، بلوچستان سے ہے تو بلوچی پیدا ہو رہا ہے، عرب سے ہے تو عربی پیدا ہو رہا ہے، یمن سے ہے تو یمنی پیدا ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ بنانا تھا۔ آگے اس کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری مختلف قسم کے لوگ، مختلف زبانیں اللہ تعالیٰ نے بنا دی۔ یہاں سے حضرت اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا سلسلہ شروع کیا، کیونکہ براہ راست آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، پھر ان سے انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس لیے فرمایا کہ انسان کو مٹی سے بنایا، مٹی سے پیدا کیا۔
اللہ تعالیٰ نے پھر روئے زمین پر انسانوں کو پھیلا دیا، تو اللہ تعالیٰ جب ایک بے جان مٹی میں روح ڈال سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بے جان مٹی کو جو ہے اس کو انسان بنا کر چلا پھرا سکتا ہے۔ جب اس انسان سے روح نکل گئی تو دوبارہ اللہ تعالیٰ کیا اس کو نہیں بنا سکتا؟ کیا دوبارہ روح ڈال کے اس کو نہیں کھڑا کر سکتا؟ اب پہلے تو جسم بھی نہیں تھا، پہلے تو اعضاء بھی نہیں تھے، مٹیریل بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے انسان کو بنا لیا، تو اب انسان کا جسم بھی ہے، اعضاء بھی ہے، سب کچھ ہے، صرف روح نہیں ہے۔ تو اب مرنے کے بعد کیا روح ڈال کر اللہ دوبارہ نہیں اٹھا سکتا؟ یقیناً اٹھا سکتا ہے۔ عقل والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل دی اور یہ مثالیں بیان کر کے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان کو دوبارہ اٹھائے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم میں سے ہی بیویاں پیدا کی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ان سے تم سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کی محبت اور رحمت آپس میں پیدا کر دی۔ رحمت اور محبت کے جذبات اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے میں رکھ دیے۔ اگر صحیح معنوں میں انسان میاں بیوی بن کر رہے، دشمن بن کے نہ رہے، اور پھر صحیح معنوں میں اگر انسان میاں بیوی کے رشتے میں بچ جائے اور صحیح رہے، تو یقیناً میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے سکون حاصل ہوتا ہے۔ شوہر بیوی سے سکون حاصل کرتا ہے، بیوی شوہر سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رشتے بنا دیے، اور ایک تو اس میں سکون کی مثال یہ بھی ہے کہ انسان جب تھکا ہارا گھر میں آتا ہے، گھر کا نظام درست ہوتا ہے، گھر میں ہر چیز صحیح رکھی ہے، گھر میں صفائی ستھرائی ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں، گھر میں کھانا پکا ہوا ہے، کپڑے استری کیے ہوئے ہیں، دھلے ہوئے ہیں، انسان کو سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے، تو یہ اس کو سکون نہیں حاصل ہوا۔ گھر میں آیا، اس کو سکون حاصل ہو گیا، وہ خوش ہو گیا کہ ہر چیز تیار ہے، تو یہ بیوی کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے۔ بیوی نے سب کچھ تیار کر کے، ہر چیز کی سیٹنگ کر کے، صفائی ستھرائی کر کے رکھا ہے، تو انسان کو بیوی کے ذریعے سکون حاصل ہوا۔ اسی طرح انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نفسانی خواہشات رکھ دی۔ ہر انسان میں فطرتاً ہے، ہر جاندار میں اللہ نے رکھی ہے، اور ہر جاندار کو اللہ نے جوڑا جوڑا بنایا ہے، آپس میں ملاپ کر کے اپنی نفسانی خواہشات کو، اپنے جذبات کو پورا کرتے ہیں، اور اس سے جسمانی سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو اس لیے بھی فرمایا کہ میاں بیوی کے رشتے کو اس لیے جوڑ دیا کہ آپس میں ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں، اپنی نفسانی خواہشات پوری کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی، انسانوں کو بھی، اور تمام جانداروں کو جوڑے بنا دیا، آپس میں جوڑ دیا، ایک دوسرے کے جذبات ایک دوسرے کی طرف رغبت رکھ دیے۔ تو اس لیے فرمایا کہ میاں بیوی کا رشتہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے سکون حاصل کرنے کے لیے بنایا۔ اب دیکھیں، آپس میں رشتہ ہوتا ہے، بیوی کسی اور خاندان کی ہے، شوہر خود کسی اور قبیلے اور خاندان سے، شوہر کی زبان الگ ہے، بیوی کی الگ ہے، لیکن جب نکاح کے بندھن میں آ گئے، آپس میں نکاح ہو گیا، اب دونوں میں آپس میں محبتیں ہو جاتی ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات رکھتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے اوپر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ایک نکاح کے ذریعے آپس میں محبتیں پیدا کر دی، ورنہ تو عورت غیر محرم ہے، مرد کے لیے اجازت نہیں ہے کہ غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھے یا اس کو ہاتھ لگائے، اس کو چھوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نکاح کا پاکیزہ نظام دیا ہے کہ نکاح کرو، جس عورت سے نکاح کیا، نکاح کے ذریعے اب وہ تمہارے اوپر حلال ہو گئی ہے، اب تم اس سے باتیں بھی کر سکتے ہو، اس کو چھو بھی سکتے ہو، اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہو۔ تمام جذبات اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے، اور نکاح کا نظام اللہ تعالیٰ نے رکھا
نکاح کر کے تم آپس میں میاں بیوی ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو. اور پھر بعض دفعہ انسان کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، غم لاحق ہو جاتے ہیں، انسان کو کسی بات پر دلی صدمہ پہنچ جاتا ہے. تو جب گھر میں آتا ہے، گھر میں اگر اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں، بیوی اگر واقعی اس کے ساتھ مخلص ہے تو بیوی اس کو تسلیاں دیتی ہے، بیوی اس کو حوصلہ دیتی ہے. بیوی کی تسلی دینے سے، حوصلہ دینے سے انسان کا غم ختم ہو جاتا ہے. انسان کا وہ جو دکھ ہوتا ہے، وہ درد ہوتا ہے، وہ دلی جو کیفیت صدمے کی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور بیوی اس کے لیے مرہم کا کام کرتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا جب پہلا نکاح ہوا نبوت ملنے سے پہلے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 25 سال ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال ہے. نکاح ہو گیا، ابھی نبوت نہیں ملی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تجارت کرتے ہیں، کبھی شام کی طرف تجارت کے لیے اپنا مال لے کے جا رہے ہیں، لوگ ان کو لے کے جاتے تھے، چچا رشتہ دار ان کو لے کر اپنے ساتھ جاتے تھے تجارت کے لیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنا مال بیچا کرتے تھے. جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہو گیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مالدار تھی، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال لے کر جاتے تھے اور تجارت کرتے تھے، اور کئی سارا نفع آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہوا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند دن میں کئی سارا منافع مل گیا. تو تجارت کرتے تھے. تو اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 40 سال ہو گئی، آپ کو نبوت ملی. نبوت ملنے کے بعد آپ پر جب پہلی وحی آئی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو گئے. فرشتے کو پہلی مرتبہ دیکھا ہے، پہلے فرشتے کا سامنا نہیں ہوا، پہلی وحی نازل ہوئی ہے، قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اتنی پریشانی لاحق ہو گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنے پریشان ہو گئے، اس وحی کا بوجھ برداشت نہیں کر پا رہے، پسینہ آنا شروع ہو گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے، ڈر اور خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی، کپکپی طاری ہو گئی. اس عالم میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں گئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ فرمایا اس طرح میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے، ایک شخص آیا، وحی آئی ہے، اور اس طرح آیتیں نازل ہوئی ہیں، بس میرے اوپر چادر اوڑھ دو، مجھے کپکپی طاری ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدیجہ مجھے لگتا ہے میری جان نکل جائے گی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت تسلی دی، حوصلہ دیا کہ آپ نبی ہیں، آپ کو اللہ نے نبوت دی ہے، آپ غمخوار لوگوں کی غموں میں، دکھ درد میں آپ کام آنے والے ہیں، آپ بیواؤں یتیم بچوں کی کفالت کرنے والے ہیں، آپ تو نبی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کیوں ضائع کرے گا؟ آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے تسلیاں دے رہی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا غم ہلکا ہو گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حوصلہ ملا. اس وقت کوئی تعلیم نہیں تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی کتابیں نہیں پڑھی تھی، اس وقت دین اسلام نہیں تھا. یہ آپس کی محبت تھی، نکاح کے ذریعے جو آپس میں محبت پیدا ہو گئی، اس محبت کی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سختی کے عالم میں، اس پریشانی کے عالم میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلیاں دے رہی ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے غم دور ہو رہے ہیں. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت مل گئی، لوگوں نے پتھر مارے، گلیوں میں پتھر پڑے، مکہ کے اندر گھسیٹا گیا، رسیاں ڈال کر گلے میں گھسیٹا گیا، پریشان کیا گیا، تانے دیے گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے، حضرت خدیجہ آپ کو تسلیاں دیتی تھی، حوصلے دیتی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ پریشان نہ ہو، اللہ آپ کے ساتھ بہتری کریں گے.
اصل بیوی تو وہ ہوتی ہے کہ جو مشقت میں، پریشانی میں، تکلیف میں، غم میں شوہر کو پریشان نہ ہونے دے، اس کو تسلیاں دے، اس کو حوصلہ دے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور ان کی سیرت کا مطالعہ کر کے آج ہماری عورتیں ان سے یہ سبق حاصل کریں کہ شوہر کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، شوہر کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی، شوہر کو مشکل وقت میں شوہر کا ساتھ کیسے دینا ہے۔ تو اس طرح کا جب تعلق ہوگا تو انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے، میاں بیوی کو ایک دوسرے سے سکون حاصل ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بار بار تذکرہ فرماتے تھے، کبھی بات ہو جاتی بار بار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے کہ میری بیوی خدیجہ نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، میرے بہت کام آئی ہیں، مجھے بہت حوصلہ دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو یاد کر کے کبھی کبھی رو پڑتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے بعد سب سے زیادہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابوبکر صدیق سے۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ نہیں، ہمارا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بیویوں میں کس سے سب سے زیادہ محبت ہے؟ فرمایا کہ عائشہ سے۔ ابوہا فرمایا ابوبکر صدیق کی بیٹی سے، عائشہ سے محبت ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بار بار بیویوں کا تذکرہ کرتے تھے، حضرت خدیجہ کو بھی یاد فرماتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی فرماتے کہ مجھے ان سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی اپنی بیویوں پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ آج تو میاں بیوی میں اتنا جھگڑا ہوتا ہے، اتنا جھگڑا ہوتا ہے جیسے کہ جنگ لگ گئی ہے۔ یہاں پر افغانستان اور امریکہ کی جنگ ختم ہو گئی، لیکن یہ والی جنگ ختم نہیں ہوئی، اور ساس بہو کے جھگڑے یہ نہیں ختم ہوئی، یہ ابھی تک چل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں سکون عطا فرمائے۔ تو یہ مسائل آج پیدا ہو رہے ہیں، کبھی ساس بہو کے جھگڑے، کبھی میاں بیوی کے جھگڑے، اور یہ چیزیں ہیں۔ اور بعض جگہوں پر تو شوہر بیوی کو مارتا ہے، بیوی کو کبھی تھپڑ مارا، کبھی کچھ مار دیا۔ یہ منع ہے، بیوی پر ہاتھ اٹھانے سے منع کیا گیا ہے۔ وہ بالکل آخری اسٹیپ ہے، بالکل آخری، جب انتہا ہو جائے، سب کچھ کر کے انسان مایوس ہو جائے، تھک جائے، اس کے بعد آخری اسٹیپ ہے، اگر وہ مار سے سمجھتی ہے تو اس کو ایک آدھ تھپڑ لگا دو تاکہ وہ صحیح ہو کر رہے، لیکن یہ بالکل آخری حد ہے، ورنہ منع فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی دیکھ لیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی غصہ نہیں فرمایا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی وجہ سے اپنی زوجہ سے ناراض ہو گئے اور فرمانے لگے کہ میں 1 مہینے تک گھر میں نہیں آؤں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو کر گھر سے چلے گئے اور اپنی اس زوجہ کے گھر میں پھر نہیں آئے 1 مہینے تک۔ پھر جب مہینہ 29 کا ہو گیا، 29ویں دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام زوجہ کے پاس گئے تو آپ کی بیوی، آپ کی زوجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آج تو 29 کا دن ہے، آج تو 29 ہے، آپ نے تو کہا تھا کہ میں 1 مہینے تک نہیں آؤں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج مہینہ 29 کا تھا، تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام 29ویں دن جو ہے پہل کر دی اور اپنی زوجہ کے پاس چلے گئے اور فرمایا کہ آج مہینہ 29 کا تھا۔ تو اس طرح ناراض بھی ہوتے تھے تو اس طرح کہہ کر چلے جاتے تھے کہ بس میں 1 مہینے تک نہیں آؤں گا یا اتنے دن تک نہیں آؤں گا۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، بیوی سے اگر کوئی ناراضگی ہو گئی ہے، کوئی لڑائی ہو گئی ہے تو کہہ دو کہ میں اب گھر میں نہیں آؤں گا۔ تو اگر وہ صحیح ہوگی، مخلص ہوگی آپ کے ساتھ، تو خود ہی صحیح ہو جائے گی، اپنی غلطی کی اصلاح کر لے گی۔ تو اس لیے اس طرح بیوی کو سمجھانا چاہیے، یا لڑائی ہو بھی جائے تو اس طرح اس کو جو ہے درست کرنا چاہیے۔ اور اگر میاں بیوی میں آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے تو
اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ دونوں طرف سے ایک آدمی خاموش ہو جائے. بیوی اگر غصہ کر رہی ہے تو شوہر کو خاموش ہو جانا چاہیے کہ چلو دو چار باتیں کر کے یہ خود ہی خاموش ہو کر بیٹھ جائے گی، یہ خاموش ہو کر بیٹھا رہے. اگر شوہر کوئی بات کر رہا ہے غصے میں تو بیوی خاموش ہو جائے. اگر دونوں بولنا شروع کر دیں گے، ادھر سے میاں سنا رہا ہے، ادھر سے بیوی سنا رہی ہے، ادھر سے جو ہے بیوی سنا رہی ہے، ادھر سے شوہر سنا رہا ہے، تو اس طرح تو لڑائی بڑھتی چلی جائے گی، اس طرح تو مار کٹائی پر بات آ جائے گی، اس طرح تو جھگڑا بڑھ جائے گا. اس لیے ایک طرف سے انسان کو خاموش ہو جانا چاہیے. ایک حکیم کے پاس، ایک عامل کے پاس ایک عورت گئی، کہنے لگی کہ حضرت وہ میرا میاں مجھے روزانہ الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، مجھے کوئی تعویذ دے دیں تاکہ ہماری لڑائی ختم ہو جائے. وہ عامل بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا فرضی ایک تعویذ بنایا اور کہا کہ یہ آپ اپنے پاس رکھ لیں، جب آپ کا میاں آپ گھر میں آئے تو آپ نے یہ تعویذ اپنے دانتوں کے نیچے رکھ لینا ہے اور اس کو زور سے دبانا ہے. تو آپ کا شوہر آپ کو جتنی باتیں کرے آپ نے اس کو اور زور سے دبانا ہے، وہ اور باتیں کرے، گالم گلوچ کرے، آپ نے اس کو اور زور سے دبانا ہے. چنانچہ کئی آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو کچھ دنوں کے بعد وہ عورت آئی اور آ کر کہنے لگی عامل صاحب بڑا فائدہ ہوا ہے مجھے. اب پہلے میرا شوہر بہت مجھے سناتا تھا، بڑی باتیں کرتا تھا، اب تو وہ کچھ کہتے نہیں ہے، گھر میں آتا ہے تو خاموشی سے آ کر اپنا کام کرتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، مجھے تو اب کچھ کہتے نہیں ہے. آپ نے بڑا اچھا تعویذ دیا ہے. عامل نے کہا کہ وہ تعویذ نہیں تھا، وہ تو میں نے ایک فرضی کاغذ دیا تھا کہ آپ اس کو زبان دانتوں کے نیچے چبائیں گی تو آپ کا منہ کچھ دیر کے لیے بند رہے گا. شوہر کہے گا کہ یہ تو بولتی نہیں ہے، میں پاگل ہوں جو اس کے ساتھ اتنا مغز ماری کرتا ہوں، بولتا رہتا ہوں، اس کو برا بھلا کہتا ہوں، یہ تو اتنے دنوں سے کچھ بول ہی نہیں رہی، میرا دماغ خراب ہے، میں اس کے ساتھ جو ہے اس طرح باتیں کروں. چنانچہ شوہر نے جب دیکھا کہ آپ بول نہیں رہی وہ خود ہی خاموش ہو گیا. چنانچہ اس کا ایک آسان حل یہ ہے کہ دونوں طرف سے ایک آدمی خاموش ہو جائے. اگر ایک طرف سے خاموشی ہوگی تو غصہ خود ہی کم ہوتا جائے گا، خود ہی لڑائی ایک دن ختم ہو جائے گی. اور آج کل چونکہ بعض جگہ جوائنٹ فیملی کا جو سسٹم ہے اس میں بھائی بہنیں اور ساس بہو یہ سارے اکٹھے رہتے ہیں، اور ساس بہو کے جھگڑے تو آئے روز سننے کو ملتے ہیں اور لڑائیاں ہوتی ہیں. اچھا، اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس عورت کے گھر میں ساس کا جھگڑا زیادہ ہوتا ہے، یعنی ساس زیادہ لڑتی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ساس کے لیے کوئی ہدیہ وغیرہ اس کو دیتی رہے. ساس کو دیکھے کون سی چیز پسند ہے اس کو وہ دے دے، ساس کھانے میں کیا پسند کرتی ہے اس کو وہ بنا کے دے دے. اگر میکے چلی گئی، میکے میں گئی ہے تو واپسی میں جب آئی ہے تو ساس کے لیے کوئی اچھی سی کوئی چیز لے کر آ جائے. اور جو اگر شوہر کی بہنیں وغیرہ ہیں ان کے لیے جو ان کے بچے ہیں ان کے لیے کوئی اچھی سی، جیسے اب یہ بالوں پہ لگانے والی پونی وغیرہ یہ جو ہوتی ہیں چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں، سستی ہیں، ان میں سے کوئی چیز جو بچوں کو پسند ہے وہ ان کو لا کے دے دے. چھوٹے بچے ہیں تو ان کو ٹافیاں وغیرہ لا کے دے دے. تو یہ عمل اگر وہ کرتی رہے گی گھر میں تو انشاءاللہ ساس کا جو رویہ ہے وہ درست ہو جائے گا. کیونکہ ایک فطرتی بات ہے کہ ایک آدمی کسی کو ہدیہ دیتا ہے یا کچھ دیتا ہے، اگر لڑائی بھی ہو جاتی ہے، کوئی بات اس کی پسند نہیں آتی تو انسان خاموشی اختیار کرتا ہے کہ یہ مجھے اتنے ہدیے دیتا ہے، میرے ساتھ اتنا اچھا ہے، میں اگر ابھی اس کے ساتھ کوئی بات کروں گا تو اس کو برا لگ جائے گا اور یہ اچھی بات نہیں ہے. تو انسان خاموش ہو جاتا ہے، برداشت کرتا ہے. تو اس طرح اگر ساس کے ساتھ یہ رویہ ہوگا، اس کو ہدیہ وغیرہ دے گی اور اس طرح بچوں میں بھی کچھ ہدیہ وغیرہ تقسیم کر دے گی تو اس طرح آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی. ساس کہے گی کہ میری بہو تو بڑی اچھی ہے، یہ تو مجھے گفٹ لا کے دیتی ہے. تو آہستہ آہستہ یہ لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، آہستہ آہستہ وہ جھگڑا انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. یہ بھی ایک علماء نے تدبیر بتائی ہے. اور اکثر جھگڑا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ شوہر جو ہے جب اس کی بچے کی شادی ہو گئی اور اس کا قدرتی طور پر ہوتا ہے کہ بیوی کی طرف میلان ہو جاتا ہے،
اب ماں سمجھتی ہے کہ بچہ تو مجھ سے دور ہو گیا ہے، اب یہ تو بیوی کا بن کے رہ گیا ہے، اب یہ تو میری بات ہی نہیں مانتا، یہ تو بیوی کی مانتا ہے۔ اب ساس یہ بات اپنے دل میں رکھ لیتی ہے، اور یہ بات اس کے دل میں اتنی آ جاتی ہے کہ پھر وہ سمجھتی ہے کہ بس بیٹا میری مانتا ہی نہیں ہے، اب وہ میرا ہے ہی نہیں، اب وہ بیوی کا بن کے رہ گیا ہے۔ تو یہ احساس کمتری ہے پیدا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے بنیادی وجہ کہ جب بچے کے لیے رشتہ تلاش کیا جاتا ہے اور گھر والے بہت سارے چیزیں اور بہت سارا کچھ اپنے ذہن میں بنا لیتے ہیں، مائنڈ میں بنا لیتے ہیں کہ ہماری ساس آئے گی، وہ ہمیں کھانا بھی بنا کے دے گی، وہ ہمارے گھر کے کپڑے بھی دھوئے گی، وہ گھر کی صفائی بھی کرے گی، وہ ساس کی جو ہے ٹانگیں بھی دبائے گی، اور وہ یہ بھی کرے گی وہ بھی کرے گی۔ لیکن اتنے سارے جو ہے چیزیں اپنے ذہن میں رکھ لی کہ ہم ساس کو اپنی بہو کو لے کر آ رہے ہیں، وہ سارے کام کرے گی، وہ کوئی نوکرانی تو نہیں لے کر آ رہے، وہ تو بیٹے کے لیے آپ بہو کا انتخاب کر رہے ہیں، بیوی کا انتخاب کر رہے ہیں۔ اور یہ چیزیں اپنے ذہن میں نہیں رکھنی چاہیے، اور یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ ساس بہو سے ہمیں یہ کچھ فائدہ حاصل ہوگا۔ اور پھر جب بہو آ جاتی ہے، بہو نے تھوڑا سا نخرہ کیا کہ آج میں کھانا نہیں بنا سکتی، میری طبیعت خراب ہے، بس ساس نے کہا کہ دیکھا اب ہم نے جو مائنڈ بنایا تھا یہ کھانا بھی بنا کے دے گی، اور یہ دیکھو یہ نخرے شروع کر دیے۔ بیوی اگر تھوڑی دیر سو گئی، بہو سو گئی، دیکھو اب ان کو نیند آ گئی ہے، کام چور ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ تانے دینے شروع کر دیں۔ انسان ہے، تھک جاتا ہے، کبھی طبیعت اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو سو گئی تو کیا ہوا، اب وہ سانس تانے دینا شروع کر دے گی کہ اب جو ہے دیکھو کام چور ہے، یہ تو کام چرا کر کام سے چوری کر کے یہ سو گئی ہے۔ اب اس طرح چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو اپنے ذہن میں رکھ لی جاتی ہیں، جب اس پر عمل نہیں ہوتا، اور وہ کہتے ہیں کہ اب ساس کہتی ہے کہ ہماری بہو یوں ہے یوں ہے۔ ہر کسی کا مزاج الگ ہوتا ہے۔ آپ کے گھر میں بہو آئی ہے، اس کا مزاج آپ سے نہیں ملے گا، نئی آئی ہے تو وقت لگے گا گھر والوں کے ساتھ مزاج بننے میں، اور میاں کے ساتھ شوہر کے ساتھ مزاج بننے میں، تو انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے، سب درست ہو جائے گا۔ اور اس جھگڑے کے ختم کرنے کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ساس یہ سمجھے کہ بہو کو اپنی بیٹی بنا کر رکھے، جیسے اپنی بیٹی کے ساتھ پیش آتی ہے کہ اس سے کوئی چیز ٹوٹ جائے، کوئی غلطی ہو جائے، جھاڑو نہیں لگایا تو اب اس کو مارے گی تھوڑی، اس کو گالی تھوڑی دے گی، یہی کہے گی کہ چلو ٹھیک ہے نہیں لگایا تو میں جھاڑو لگا دیتی ہوں۔ اس طرح بہو کے ساتھ بھی یہ رویہ رکھے، چلو صفائی نہیں کی، تھوڑا کچھ غلطی ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں ہے، میری بیٹی کے ساتھ اگر ہوتی تو میں بھی اس سے درگزر کرتی، بہو کے ساتھ ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، میری بیٹی کی طرح ہے۔ اس کو یہ سمجھ کے اگر رکھے تو انشاءاللہ لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا، آپس کی نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ اور اس طرح بعض جگہ پر بیوی جو ہوتی ہے وہ بڑی لڑاکو قسم کی ہوتی ہے، وہ شوہر کو جو ہے پتہ نہیں کیا سے کیا بولتی رہتی ہے۔ تو اس طرح اگر آپ کے اندر برداشت ہے تو اس کو برداشت کریں، اور اس برداشت کرنے کا بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرماتے ہیں۔ اگر شوہر اپنی بیوی کی باتیں سن کر صبر کرتا ہے، کوئی جواب نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنا قرب عطا فرماتے ہیں۔ اس طرح ایک جو ہے بزرگ تھے حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو ہے ان کی بیوی بڑی لڑاکو قسم کی تھی۔ ایک مرتبہ ایک مرید گیا، کہا کہ وہ حضرت سے ملنا ہے، آگے سے بیوی نے کہا کہ جاؤ یہاں سے، کوئی حضرت یہاں نہیں ہے، جاؤ یہاں سے، کس کو تم نے حضرت بنا لیا ہے؟ وہ ڈر کے مارے واپس ہو گیا کہ پتہ نہیں اندر کون بیٹھا ہوا ہے اور اس طرح باتیں کر رہا ہے۔ تو انہوں نے جا کر حضرت کو بتا دیا کہ میں آپ کے گھر پہ گیا تو اس طرح آگے سے باتیں کرنے کو ملی ہیں۔ تو حضرت کو کہنے لگا آپ نے اپنی بیوی کو کیسے برداشت کیا ہوا ہے؟ کہا کہ بس میں نے صبر کیا ہوا ہے۔
کہا کہ آپ اس کو طلاق کیوں نہیں دے دیتے، اس طرح کی بیوی آپ نے رکھی ہوئی ہے؟ کہا کہ یہ جو مجھے مقام ملا ہے، یہ جو عزت ملی ہے، مرتبہ ملا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی باتیں سن سن کر تو مجھے عطا فرمایا ہے۔ بیوی کی باتیں سننے پر، اس پر صبر کرنے سے یہ مقام مجھے ملا ہے، میں کیسے اس کو چھوڑ سکتا ہوں؟ میں طلاق دوں گا تو کسی اور کے گلے پڑ جائے گی، وہ اس کو جو ہے اس کو تنگ کر کے رکھے گی۔ چلو میری قسمت میں اللہ نے لکھا ہے تو میں برداشت کر رہا ہوں۔ تو اس لیے برداشت کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک اور بزرگ گزرے ہیں، حضرت ابو الحسن خلقانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بیوی بھی اسی طرح کی تھی۔ ایسا مرید آیا، کہا کہ جاؤ یہاں کوئی حضرت ودرت نہیں ہے۔ چنانچہ وہ مرید گیا، ادھر جنگل میں دیکھا تو حضرت جو ہے شیر کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہاتھ میں سانپ پکڑا ہوا ہے۔ وہ حیران ہوا کہ بیوی قابو نہیں ہو رہی اور ادھر شیر قابو آ گیا، اس کے اوپر بیٹھے ہوئے۔ کہا کہ یہ بیوی کی باتیں سن سن کر تو اللہ نے شیر کو میرے تابع کر دیا ہے، سانپ کو میرے تابع کر دیا ہے، میں نے سانپ کو پکڑا ہوا ہے، شیر کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس بیوی کی وجہ سے مقام دیا ہے۔ چنانچہ اس لیے اگر شوہر صبر کر کے گزارے، اللہ نے میری قسمت میں یہی لکھی تھی اور بس جو لکھ دیا ہے اس پر میں راضی ہوں، اور اس پر صبر کر کے زندگی گزارے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرمائیں گے، اس پر بھی مقام ملے گا۔ تو اس لیے آپس میں زندگی گزاریں تو صبر کر کے گزاریں۔ اور بعض مرتبہ لڑائی جھگڑے کی جو وجہ ہوتی ہے وہ یہ بد نظری بھی ہوتی ہے۔ بد نظری ایک بنیادی وجہ ہے کہ انسان باہر غیر محرم عورتوں کو دیکھتا ہے، پھر اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی، اپنی بیوی کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ تو اس لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اپنی نظر کی انسان حفاظت کرے اور یہ کہے کہ میری بیوی سب سے اچھی ہے، اللہ نے جو میری قسمت میں لکھی ہے، رکھ دی ہے، وہ سب سے اچھی ہے، باقی ساری بیکار ہے، اور بلا وجہ کی وہاں پر جو ہے نظر کی جو ہے اپنی بد نظری نہ کرے، اپنے وقت کو ضائع نہ کرے۔ یہ بھی بنیادی وجہ ہوتی ہے گھر میں لڑائی جھگڑے کی۔ اور پھر بیوی اچھی گھر میں آتا ہے تو بیوی اس کو اچھی نہیں لگتی اور باتیں الٹی سیدھی کرتا ہے اور بیوی اس سے جھگڑنے لگتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان جو ہے اس پر عمل کرے اور بیوی کے ساتھ اچھا رویہ رکھے، بیوی بھی اچھا رویہ رکھے۔ گھر میں اگر سکون ہوگا تو انسان کے لیے گھر جنت بنے گا، گھر میں اگر لڑائی جھگڑا ہوگا تو یہ گھر اس کے لیے جہنم بن جائے گا۔ باہر سے تھکا آ رہا آئے گا، گھر میں بیوی مارنے کو دوڑے گی تو کہاں جائے گا، کہاں جا کر زندگی گزارے گا؟ اس کا یہ جینا بھی عذاب بن جائے گا۔ باہر لوگوں کے تانے ہیں، گھر بیوی کے تانے ہیں تو یہ پریشان ہو جائے گا، اور اسی وجہ سے زیادہ تر لوگ خودکشیاں کر جاتے ہیں، اپنے آپ کو مار دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ گھر میں انسان جو ہے مل جل کر زندگی گزارے، اپنے اندر برداشت پیدا کرے۔ بیوی کی اگر کوئی بات اچھی نہیں لگتی تو کوئی تو اس کی عادت اچھی ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حدیث کا مفہوم ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایک شخص آیا، کہنے لگا مجھے اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی، اس کی فلاں عادت اچھی نہیں لگتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی کوئی عادت تو اچھی ہوگی، چلو اس بات زبان کی تیز ہے، باتیں زیادہ کرتی ہے، اس کی کوئی عادت تو اچھی ہوگی، اس کی اچھائیوں کو دیکھو، برائی کو چھوڑ دو۔ کہنے لگا کہ ہاں زبان کی تیز ہے لیکن گھر کے کام کاج میں بڑی تیز ہے، کھانا وقت پر دیتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، صفائی کرتی ہے، میری ضروریات کا خیال رکھتی ہے۔ تو فرمایا کہ اس کی اچھائیاں اتنی ساری ہیں، ایک برائی کو تم ایک طرف کر دو، برائی کو جو ہے ایک طرف کر دو، اس کی اچھائیوں پر نظر رکھو۔ تو اگر اس کی اچھائیوں پر انسان نظر رکھے گا تو انسان کو خود ہی صبر آئے گا۔ آج اگر وہ بیوی کی جگہ پر کوئی ماسی رکھتے کپڑے دھونے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے کوئی نوکرانی رکھے، گھر کی چیزوں کی حفاظت کے لیے چوکیدار رکھے، بچوں کی دیکھ بھال کے لیے کوئی الگ عورت رکھے، تو یہ کتنے سارے خرچے اس کے ہو جائیں گے۔ یہ سارا کام بیوی گھر میں بیٹھ کر انجام دے رہی ہے تو یہ کتنا اللہ تعالیٰ نے فائدہ دیا ہے۔ تو اس لیے انسان بیوی کی اچھائیوں پر نظر رکھے، برائیوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور آپس میں محبت سے
شفقت سے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا